الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً و امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا کن سے ڈر اے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے، وہ میرا مولا ہے۔ جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو وہ مہینہ عطا فرمایا ہے جس مہینے کے اندر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ ہم اور آپ اس مہینے کو ربیع الاول کا مہینہ کہتے ہیں، اور اسی مہینے کے ایک تاریخ 12 ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہمارے لیے بہت ہی مبارک اور سعادت کی بات ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو ہم اور آپ بھی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لاتے۔ میرے دوستو، میں نے پچھلے ہفتہ آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ولادت سے پہلے بہت سارے واقعات ایسے ظاہر ہوئے تھے کہ کوئی ایسا شخص آنے والا ہے جو ظلم کو مٹانے والا ہے، جو بت پرستی کو مٹانے والا ہے، وہ کوئی اور آنے والا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ شخص ہے، اگر وہ خاتم النبیین ہے، جن کو ہم اور آپ، جن کا ہمارا اور پورے امت مسلمہ کا اس بات پر ایمان ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ میرے دوستو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جس طرح ہر ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن دودھ پلائے، لیکن وہاں کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر ایک رواج تھا، ایک عادت تھی کہ اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، تو وہ گاؤں اور دیہات کے اندر لے جایا کرتے تھے۔ گاؤں اور دیہات سے عورتیں آیا کرتی تھی
اور مکہ مکرمہ سے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گھر لے جایا کرتی تھی۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں مکہ مکرمہ کے اندر آئیں، اور آنے کے بعد ایک عورت، جس طرح میں نے پچھلے ہفتہ آپ کے سامنے پورا واقعہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے قبول کی، پھر آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ اپنے گھر لے گئیں، لے جانے کے بعد جو برکات اور انوار کا ظہور ہوا جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میرے گاؤں کے اندر اور بلکہ پورے علاقے کے اندر قحط سالی کا زمانہ تھا، بلکہ جنگلوں کے اندر گھاس بھی نہیں اگتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر تشریف لائے اور ہمارے آس پاس جو جنگلات تھی اس کے اندر جو گھاسیں نہیں ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے اس جنگلوں کے اندر گھاس اگنا شروع ہو گیا، اور ہمارے گھروں کی جو بکریاں تھی وہ بھی خوب بکریاں جنگلوں سے چر کر آتی تھی اور پیٹ بھر کر ہمیں اور آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ میرے دوستو، یہ تمام کے تمام جب انوار و برکات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، تو دیکھنے کے بعد جب 2 سال مکمل ہو گئے، مکمل ہونے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئی، اور لے جانے کے بعد حضرت آمنہ سے یہ عرض کی کہ حضرت آمنہ، آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنے فرزند کو میرے پاس رہنے دو، اگر آپ مجھے اپنے فرزند کو میرے پاس رکھنے کی اجازت دیں تو میرے لیے یہ سعادت مندی کی بات ہوگی، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر آپ کے گھر یہ بچہ رہے گا تو طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے پاس آپ کے اس فرزند کو رکھوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ضد کی، لیکن آخر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حلیمہ کو اس بات کی اجازت دی کہ لے کر جاؤ، میرے اس بچے کو آپ اپنے پاس رکھو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر تشریف لے آتی ہے۔ لانے کے بعد ابھی چند ہی ماہ گزرا تھا، گزرنے کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو ہم اور آپ شب صدر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یعنی سینہ چاک کرنے والا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کچھ بکریاں تھیں، ان بکریوں کو ان کے جو ایک بچہ تھا حضرت حلیمہ کا پہلے سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر کے پیچھے بکریاں چرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد کچھ دیر بکریوں کو چرایا، اور چرانے کے بعد جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے ایک بچہ تھا، وہ بچہ دوڑتا ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد وہ بچہ کہتا ہے کہ امی جان، 2 شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے رضائی بھائی ہیں اس کو کہیں لے کر گیا، وہ 2 شخص سفید کپڑے اور پوشاک پہن کر میرے اس بھائی کو لے جا کر کہیں لے کر چلے گئے۔ حضرت حلیمہ کے پاس جب اپنا وہ بچہ آتا ہے، آنے کے بعد پورا معاشرہ بتاتا ہے، پورا واقعہ بتاتا ہے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اور ان کے ساتھ حلیمہ کے خاوند بھی ان کے پیچھے پیچھے آیا کرتے ہیں۔ آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل کے پاس کھڑا ہوا ہے اور غمگین حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوف طاری ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میرے فرزند آپ کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 شخص میرے پاس آیا اور وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، مجھے تھوڑی دیر دور لے کر گئے اور لے جانے کے بعد مجھے لٹایا، اور لٹانے کے بعد میرے سینے
کو چاک کیا اور میرے سینوں کو چاک کرنے کے بعد میرے سینے میں کچھ تلاش کیا، مجھے نہیں معلوم کہ سینے میں وہ جو شخص میرے سینے کے اندر وہ کیا تلاش کر رہا تھا۔ جب یہ پورا واقعہ بتایا، واقعہ بتانے کے بعد حضرت حلیمہ بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لی، اور حضرت حلیمہ کے خاوند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا۔ گلے سے لگانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر چلی جاتی ہیں، اور جانے کے بعد حضرت حلیمہ کے خاوند فرماتے ہیں کہ حلیمہ اب مجھے اندیشہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ کوئی اور واقعہ پیش نہ آ جائے، اگر کوئی واقعہ پیش آئے تو ہمیں ان کے والدین کے پاس جواب دہی کرنا پڑے گا، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس بچے کو مکہ مکرمہ اپنے گھر لے جا کر ہم سپرد کر دے۔ میرے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو جاتی ہے، اور راضی ہونے کے بعد حضرت حلیمہ مکہ مکرمہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہو جاتی ہے۔ جانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کر دیتی ہے، کرنے کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ حلیمہ کیا بات ہے، کس وجہ سے میرے اس بچے کو تم یہاں پر لے آئی ہو، حالانکہ تم تو مجھ سے بہت یہ تاکید کی اور بسید ہو گئی کہ مجھے تمہارے اس فرزند کو میرے پاس رہنے دو، میں اس کے لیے بہتر اچھے سے اچھے انتظام کر سکتی ہوں۔ تو حضرت حلیمہ نے فرمائی کہ بہت اچھی بات ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن میں زمانے کے حوادثات سے خوف ہو کر میں آپ کے بچے کو آپ کے سپرد کر لیا، اور میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اور میں آپ کے بچے کو صحیح سالم آپ کے پاس لا کر کے رکھ دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ آخر کچھ نہ کچھ تو بات ہے جس کی وجہ سے آپ اس بچے کو لے کر میرے پاس آئی ہے۔ آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ہاں کچھ بات ہے، مجھے شیطان کا اس پر ڈر ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ آپ کو اس بچے پر شیطان کا ڈر ہے، میرا یہ بچہ، میرا یہ فرزند شان والا ہے، یہ تو عصمت والا ہے، اس پر شیطان تو تاریخ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر میں تم کو ان کے ایام حمل کا واقعہ بتاؤں تو آپ خود بساختہ ہو جائیں گے، اور بساختہ ہو کر کہنے لگے گی ہاں یہ سعادت والا بچہ ہے، ہاں یہ شان والا بچہ ہے۔ حضرت حلیمہ کو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ میرا بچہ حمل میں آیا تھا، اس وقت اگر میں کہیں چلتی تھی تو میرے پیر کے نیچے اگر کوئی پتھر بھی آ جاتا تھا تو وہ پتھر میرے پیر کے نیچے روئی کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا اور اس بچے جب یہ بچہ میرے حمل میں تھا تو اس وقت میرے پیر سے ایک نور ظاہر ہوئی جس سے شہر بصرہ کے محل نظر آئے، اور جب یہ بچہ پیدا ہوا، بچہ اس وقت پیدا ہوا جب سورج نکلنے سے پہلے یہ بچہ پیدا ہوا۔ جس طرح صبح سے پہلے ایک ایسا نمودار ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے ہلکی سی آسمان کی طرف روشنی ظاہر ہوتی ہے، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں پیدا ہوئے کہ ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے اور سر منہ آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ میرے دوستو، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے میرے بچے کو مجھے حوالہ کر دیا، آپ اپنے وطن جا سکتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت آمنہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل 2 سال رہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال ہو جاتے ہیں، ہو جانے کے بعد حضرت آمنہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کنبہ کے یہاں ملنے کے لیے جایا کرتی ہے، اور جب جا کر وہاں سے واپس آتی ہے، ایک مقام ہے جس کا نام مقام ابوا ہے، مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے مقام ابوا میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتی ہے، اور انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر میں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اب ہر باپ کا بھی سایہ سر سے ختم ہو جاتا ہے، اور والدہ کا بھی سایہ، اس کی شفقت ان کے زمانے سے ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، پھر حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عبد المطلب اس وقت مکہ کا بہت بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کے سامنے ہر ایک باتیں لایا کرتے تھے۔ اگر اس کے محلے میں اگر مکہ مکرمہ کے اندر کوئی معاملہ پیش ہوتا تھا، اس وقت عبد المطلب کے پاس معاملہ لے جایا کرتا تھا اور وہ معاملہ فیصلے کے ساتھ ان کو اختیار کرتا تھا۔ لیکن مکہ مکرم لیکن خانہ کعبہ کے ارد گرد عبد المطلب کے لیے مسندیں بچھائی جاتی تھی اور اس مسجد کے اندر عبد المطلب کے علاوہ کسی کو بیٹھنے کا اختیار نہیں تھا، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ اس مسجد کے اندر عبد المطلب کے علاوہ کوئی اور بیٹھے۔ لیکن ان کے بچے کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ اپنے باپ کے مسند پر بیٹھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پاس رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسند پر بیٹھا کرتے تھے اور ان کے جو فرزند ہوا کرتے تھے عبد المطلب کو منع کرتے تھے کہ آپ یہاں پر نہ بیٹھو۔ لیکن حضرت عبد المطلب اپنے فرزندوں سے یہ کہتے کہ یہ میرا یہ فرزند شان والا ہے، عظمت والا ہے، ان کو اس مسند پر بیٹھنے سے منع نہ کرو، اس کو نہ روکو۔ جب عبد المطلب کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں اور عبد المطلب کے وفات کا بھی وقت قریب ہو جاتا ہے تو عبد المطلب کے وفات کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو وہ اپنے چچا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کا نام ابو طالب ہے ان کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اس لیے کہ ابو طالب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، یعنی حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ میرے دوستو، جب عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے، جب 6 سال کا عمر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے ان کا بھی سایہ سر سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ابو طالب کے سپرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا جاتا ہے اور عبد المطلب کے پاس کچھ دن زندگی گزارتے ہیں اور زندگی گزارنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کو پہنچتی ہے تو مکے کے اندر ایک شخص آتا ہے اور وہ ایک ایسا شخص تھا جو لوگوں کے حالات کو بتلاتا تھا، یعنی آئندہ آنے والی جو ان کی زندگیاں ہیں ان زندگیوں میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے وہ شخص بتایا کرتا تھا اور مکہ کے اندر ہر ایک آدمی اپنے بچوں کو لے کر اس آدمی کے پاس جایا کرتا تھا تاکہ ان کے معاملات کے بارے میں بتائے، ان کی زندگی کے بارے میں بتائے۔ اسی طریقے سے ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس شخص کے پاس گیا اور جانے کے بعد جب وہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ ہکا بکا ہو گیا اور ہکا بکا ہونے کے بعد وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہیں کہ بتاؤ وہ بچہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے اس بچے کو دیکھا تھا وہ بچہ کہاں ہے، اس بچے کو لے کر کے آؤ۔ لیکن جب ابو طالب اس بات کو سنتے ہیں اور وہ جو شخص تھا اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، مشتاق ہونے کے باوجود بھی ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس نہیں لاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، پھر جب اور تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور سفر یعنی شام کے سفر کی تیاری کرتے ہیں ابو طالب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی ابو طالب یعنی اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر میں جاؤں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ اپنے حقیقی بچوں کے ساتھ بھی اتنی محبت نہیں کیا کرتے تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سفر کے لیے شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور روانہ ہوتے کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو طالب کا قافلہ شام ملک شہر شام کی طرف روانہ ہوتے ہوئے شام پہنچ جاتا ہے اور ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں ان کا قافلہ
جہاں ایک راہب ہوتا ہے جس راہب کا نام تاریخ کے کتابوں کے اندر آیا ہے بحیرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو شان والا بچہ ہے، یہ تو عظمت والا بچہ ہے۔ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر پوری بات آپ کے سامنے بیان کروں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے مختصر طور پر یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ جب اس بحیرہ راہب کے پاس ابو طالب کا قافلہ پہنچتے ہیں، قافلہ پہنچنے کے بعد اس راہب کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے، اور پڑھنے کے بعد اس قافلے والے کو وہ راہب جو تھا وہ دعوت کرتے ہیں کہ آپ کے قافلے والوں کو میری طرف سے دعوت ہے، اور اس دعوت میں ہر ایک آدمی کو آنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو، چاہے وہ غلام ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک آدمی کو اس دعوت میں آنا ہے۔ لیکن اس قافلے کے اندر جو آدمی موجود تھے ایک آدمی تھا، اس آدمی نے پوچھا کہ بہت سی مرتبہ ہم یہاں پر آئے ہیں، اپنے قافلے کو لے کر آئے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اس طریقے سے ہمارے ساتھ پیش نہیں آیا، کبھی بھی آپ نے ہمیں دعوت نہیں دی، لیکن آج کیا بات ہے، کس بات کی وجہ سے آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہمیں کھانے کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا، اس بحیرہ راہب نے کہا کہ میں اپنی عادت کے مطابق، میری یہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی لوگ میرے یہاں آتے ہیں تو میں ان کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں، لیکن بات تو کچھ اور ہے، اصل حقیقت تو کچھ اور ہے۔ لیکن جب وہ بحیرہ راہب دعوت دے دیتے ہیں تو اس بحیرہ راہب کے گھر پر یعنی عبادت گاہ میں ہر ایک آدمی دعوت کے دن پہنچ جاتے ہیں، کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جب آدمی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، بیٹھتے وہ بحیرہ راہب ہر ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، ہر آدمی کی طرف اپنی نظر ٹکاتے ہیں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی اس دعوت میں نہ آیا ہو۔ جب وہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی نظر نہیں پڑتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ قریش والو، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے قافلے کے اندر کوئی بھی شخص باقی نہ رہے، ہر ایک آدمی کو اس دعوت میں آنا ہے، ہر ایک آدمی کو یہاں آ کر کے کھانا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ہمارے قافلے کے اندر سے ہر ایک آدمی آیا ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ کے مطابق ہر ایک آدمی یہاں پر آیا ہے۔ لیکن وہ بحیرہ راہب وہ نصرانی تھا، اس لیے کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس تجارت کے غرض سے ملک شام ایک ایسا آدمی آئے گا جو آگے چل کر کے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کائنات کو سجایا گیا ہے۔ جب اس راہب نے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، دیکھنے کے بعد لوگوں نے غور کیا، فرمایا کہ ہاں ایک بچہ ہے، ہم نے اپنے قافلے کے پاس رکھا ہے تاکہ ہمارے سامان کی وہ حفاظت کرے۔ لیکن اس راہب نے کہا کہ آپ نے بہت غلط بات کی ہے، آپ نے میری دعوت کو اچھے سے قبول نہیں کیا ہے۔ پھر ایک آدمی قریش میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ یہ بہت بری بات ہے، عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے کو یہاں کیوں نہیں لایا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے، ہماری اس دعوت کو قبول کرے۔ پھر وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس قافلے میں سے اس دعوت کے پاس لاتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں، اور وہ بحیرہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کو دیکھتے ہیں۔ پھر ہر ایک آدمی جب کھانے سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بحیرہ راہب نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ لات و عزا کے واسطے میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص مجھے لات و عزا کا واسطہ دے کر مجھ سے سوال نہ کیجیے، اس لیے کہ لات و عزا میرا اصلی دشمنی ہے، اس سے میں دشمنی کرتا ہوں، میں اس کے علاوہ کسی اور سے دشمنی نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس راہب نے کہا کہ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ جب خدا کا واسطہ دیا تو اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شروع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرو، کیا سوال کرنا ہے؟ پھر سوال کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے۔ پھر آخر میں جب سوال کا جواب دیتے رہے، فرمایا کہ ہماری کتابوں کے اندر اور ہمارے دین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص آئے گا جو ہمارے ساتھ ملاقات کرے گا، جو آگے چل کر کے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ میرے دوستو، پھر جب پورا قافلہ ہر ایک آدمی جانے کی طرف اپنے جگہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے تو اس وقت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے
ساتھ سفر کے ساتھ جا رہے تھے تو ابو طالب سے ملاقات کیا اس راہب نے کہ بتاؤ یہ آپ کا کون لگے گا، آپ کے رشتہ دار میں سے کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا یہ میرا فرزند ہے۔ پھر اس راہب نے کہا کہ اس کے والد تو زندہ نہیں ہو سکتے؟ تو ابو طالب نے کہا ہاں اس کے والد زندہ نہیں ہے، جب یہ حمل میں تھے اسی وقت ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو شان اور عظمت والا ہے، لیکن میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اب آپ یہاں سے آگے نہ جائے، اگر آپ یہاں سے آگے جائیں گے تو یہودیوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جائے گی، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ میرے لیے یہ گزارش ہے کہ آپ یہیں سے اپنے بھتیجے کو، اپنے فرزند کو واپس اپنے گھر لے کر چلے جائے۔ پھر یہیں سے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلوغیت سے لے کر کے پھر آگے چل کر کے کہاں تک بات پہنچتی ہے وہاں تک انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کی جائے گی۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔